یہ بات تو اپنے مقام پر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا بھی بندوبست فرما لے گا، یعنی جو اللہ پر توکل کرے اس کو اللہ کافی ہے. لیکن کیا ہم یہ سوچ کر یعنی چیزوں کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو مار سکتے ہیں؟ کیا سب کے سب جو ہیں وہ گناہ گار ہیں جتنوں کو مار دیا آپ نے؟ آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے آپ کے خاندان میں کسی فرد کو قتل کیا ہو آپ اس کے جواب میں پورے خاندان کو قصاص میں مار دیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اصول یہی ہے کہ آپ قاتل کو ہی سزائے موت دیں گے، لیکن وہ بھی حد سے بڑی بھی نہیں ہوگی، اس میں بھی اعتدال ہوگا. تو دیکھیے احترام مسلم کا تو اتنا خیال رکھا گیا ہے. ہم اب اپنے معاملات پہ غور کریں کہ کیا ہم احترام مسلم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ یعنی کم سے کم ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ایذا کا سبب نہ بننے دیں. کم سے کم چلیے اس میں بھی صدقے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن ہم تو یعنی دوسروں کے لیے ایذا کے فراہمی کا سبب بن رہے ہیں. ہم قرآن و حدیث کے الٹ جا رہے ہیں. جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ قرآن و حدیث سے بالکل الٹ ہے. اور کیا ہم یہی سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم کچھ نہیں سیکھ رہے تو جو سیکھ رہے ہیں وہ نیگیٹو ہے. تو اب جو سیکھ رہے ہیں وہ اگر نیگیٹو ہے تو ہم نیگیٹو ہی تو سیکھ ہی رہے ہیں نا، تو پازیٹیو کیوں نہیں سیکھتے ہم؟ تو کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہم شریعت سے بچنے کے لیے اور اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ہم جن چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں کیا ان کے سہارے زندگی گزرتی ہے؟ انسان میں لمحہ بلمحہ تبدیلی آتی ہے. جو کچھ آپ آج سوچ رہے ہیں وہ آج سے 10 سال بعد نہیں سوچیں گے. تو آج ہی یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو قرآن و حدیث کی وہ تعلیمات سیکھنا ہے جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتی ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم کون سا دوسروں کو مارنے جا رہے ہیں. بات دوسرے کو مارنے کی نہیں ہے. اگر آپ کسی مسلمان کی دل آزاری کا سبب بن جائیں تو یہ بھی گناہ ہے. ہم مذاق مذاق میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا کرتے ہیں تو زبان سے دوسروں کو تکلیف ہوئی نا. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، کیونکہ جو جس کا مذاق اڑا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا مرتبہ کس سے کہاں بہتر ہے. اب آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ عام طور پر یعنی ہوتا یہی ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے تو قوم میں خواتین آ جاتی ہیں، انہیں آ جانا چاہیے. لیکن پھر اس بات کو تاکیداً ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. تو عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ خواتین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں یہ تو بالکل الگ ہیں، لیکن ایک عورت کا یہ حق تو ہے نا کہ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. تو اب مرد کا اس سلسلے میں کیا کردار ہوگا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن خواتین ہی خواتین کو ایک دوسرے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں. کبھی کہتی ہیں کہ وہ دیکھو اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، وہ دیکھ رہے ہو اس نے چشمہ کس طرح کا لگا رکھا ہے. یعنی ایک ایسی بات جس سے اس کی ذات میں عیب ہو، یعنی عیب نکالا جا سکے. بلکہ مذاق کا معاملہ تو شاید یہ ہے کہ کسی کی ذات میں اس کی ایسی صفت کو ڈھونڈ نکالنا جس سے سننے والے کو ہنسی آ جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محافل میں یا 2-4 عورتیں جب اکٹھی ہو جائیں تو مختلف خواتین میں ایسے صفات ڈھونڈ کے نکالنے کے بعد پھر دونوں مل کے اس میں ہنستی بھی ہیں. اسے کہتے ہیں مذاق اڑانا. تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ کی نظر میں وہ خامی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے راحت ہو، اس کو اس سے مسرت حاصل ہوتی ہو، تو آپ دوسرے کو خوش بھی نہیں دیکھنا چاہتی. چلیے خوشی کو چھوڑ دیں، آپ احترام مسلم کے جذبے کے تحت اسے چھوڑ دیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں.
اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت بری بات ہے تو آپ کو یہ بات اسے سمجھا دینی چاہیے کہ جو تم کر رہی ہو یہ بہت بری بات ہے، اور تم نے چشمہ لگایا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پسند آپ کے پسند سے مل جائے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا. یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک طرف اگر یہی بات وہ آپ کو سمجھائے تو آپ کہیں گے میری مرضی، مجھے اچھا لگا میں نے کر لیا. تو اس نے بھی اپنے دل کے مرضی سے جو کچھ کیا وہ کیا. تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق میں حقارت کا بھی ایک ایلیمنٹ پوشیدہ ہوتا ہے. دیکھیں حدیث سے اس بات کا تعلق یوں بنتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو آپ نے زبان اور ہاتھ سے اس کو محفوظ نہیں کیا، آپ اپنی زبان سے پرماننٹ اسے تکلیف دے رہی ہیں. تو خواتین کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. مردوں کو بھی خیر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ شخص عام طور پر اس درمیان میں خاموش رہتا ہے. یہ خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کی گفتگو میں حصہ لے کر انجوائے کرتا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا مذاق اڑواتے ہوئے انجوائے بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ اس کے خوش ہونے کی علامت نہیں. کیونکہ یہی بات اگر وہ آپ سے کہے، بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ خود تو وہ مذاق کرتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ دوسرا ان سے مذاق کرے. یہ اور زیادہ بری بات ہے، کیونکہ آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کا غلام ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، وہ مومن ہے، آپ ہی کی طرح احترام کا مستحق ہے. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے، اس طرح کے حقوق اسے بھی حاصل ہے. اور اس اصول کے تحت کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، آپ سوچ لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہمارے ہاتھ اور زبان سے ہمارے جو دوسرے مسلمان ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ آپ ایک بات دیکھیے، ایک شخص نے کسی کو زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا ہی تو کیا کہ انگلی کے اشارے سے، دیکھیں انگلی استعمال ہوئی، پورا ہاتھ بھی نہیں، انگلی کے اشارے سے یا انگلیوں کے اشارے سے خود کو جو ہے وہ خودکش دھماکے سے اڑا لیا اس نے. اس کے ہاتھ سے کتنا بڑا نقصان ہوا. اب وہ اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دے گا اس بات کا کہ آخر یہ جو افراد اس کے اس عمل کی وجہ سے اس دنیا سے نکل گئے، ان کا کیا ہوگا؟ یعنی جو بعد والے تھے، جو پیچھے رہ گئے، ان کا کیا ہوگا، اور انہیں کس جرم کی پاداش اس نے دی؟ کیونکہ جرم کی سزائیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ دھماکے سے اڑا دیں. جرم کی سزاؤں کا بھی تعین ہے قانون میں کہ پھانسی دی جائے گی یا کیا ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا. تو اس نے تو عجیب و غریبی کام کیا، یعنی بے قصور لوگوں کو مارنا. دیکھیے اگر کسی کو حد لگی، یعنی حکومت نے اگر کسی کو حد لگوائی یا اسلام میں سزا دی، تو اس کی تو شاید حکومت گناہ گار نہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات تو قانون کے تحت ہو گئی، لیکن یہ تو کسی قانون کے تحت یعنی روا ہے ہی نہیں کہ آپ ایک دھماکے سے اتنے افراد کو اڑا دیں کہ جو آپ کے گناہ گار نہیں ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور جن کے ذمے آپ کا کوئی حق نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.